السلام علیکم۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامے کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ کپتان کے ناراض دوست۔ گزشتہ ہفتے کی صبح بہت عرصے کے بعد جب میں آج کے صوفی، درویش اور استادوں کے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تو ملاقات کے علاوہ مقصد ایک ہی تھا کہ معلوم کروں کہ 7 سالوں سے عمران خان کی سیاسی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنے والے پروفیسر صاحب اپنے لاڈلے کپتان سے اچانک ناراض کیوں ہو گئے ہیں۔ 2 ماہ پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، کیونکہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو جب آزادی مارچ کے زمان پاک سے نکلنے سے چند گھنٹے پہلے یہ اطلاعات آنے لگی کہ پنجاب حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا کوئی بڑی شرارت ہو سکتی ہے، تو یہ پروفیسر احمد رفیق اختر اور ان کے ایک سینئر صحافی دوست ہی تھے کہ جنہوں نے سابق آرمی چیف جنرل کیانی کو مدد کے لیے کہا۔ جنرل کیانی نے شہباز شریف سے بات کی اور یوں 14 اگست کو آزادی مارچ پرامن طریقے سے لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب چند ہفتے قبل آزادی اور انقلاب مارچ کے شرکا آپارہ کے ارد گرد دھرنا دیے بیٹھے تھے، عمران خان روزانہ نواز شریف سے استعفیٰ کا مطالبہ کیے جا رہے تھے اور حکومت پر دن بدن بڑھتے دباؤ کی وجہ سے بہت سو کا خیال تھا کہ شاید وزیراعظم مستعفی ہی ہو جائیں۔ انہی دنوں کی ایک دوپہر کو میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے ٹیلی فون پر پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف استعفیٰ دے دیں گے؟ تب پہلی بار مجھے معلوم پڑا کہ پروفیسر صاحب اور کپتان میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ اس دن کپتان کے اس مطالبے کو احمقانہ اور بچگانہ قرار دے کر پروفیسر صاحب نے یہ قصہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی ایک شام خلیل ملک مرحوم اٹک جیل میں قید میاں نواز شریف کا پیغام لے کر میرے پاس آئے۔ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کھانے میں زہر دے کر مار دیا جائے گا، لہٰذا میرے لیے دعا کریں اور مجھے پڑھنے کے لیے کچھ دیں۔ میں نے میاں صاحب کو پڑھنے کے لیے کچھ تسبیحات بھجوا دیں۔ کچھ عرصے بعد جلا وطن ہو جانے والے میاں نواز شریف کا جدہ سے فون آیا۔ کہنے لگے، پروفیسر صاحب، اللہ کے فضل و کرم کے بعد میں آپ کے دیے ہوئے ذکر کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ واقعہ سنا کر پروفیسر صاحب نے کہا کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں اور نواز شریف سے متعلق جتنا میرا علم ہے، بلا شبہ میاں صاحب کی ٹیم ہمیشہ نالائق ترین لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ ہر فیصلہ کرنے میں دیر لگا دیتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں وہ واقعی کمزور ہیں، مگر استعفیٰ نہ دینے کے حوالے سے وہ بہت دلیر ہیں۔ وہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے پروفیسر صاحب کے یہ خیالات بھی میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھے کہ ہر اگلے لمحے اپنی پچھلی بات سے مکرنے، ہر اندازے سے زیادہ چالاک اور خود کو پاکستان کے امام خمینی سمجھنے والے ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کے سب لوگ ایک زہر میں جکڑے ہوئے برین واشڈ ہیں اور ان کی ایک عرصے سے برین واشنگ ہو رہی تھی۔ ان کے مارچ اور دھرنے کا مقصد پاکستانی اداروں کو آپس میں لڑا کر یہاں عراق، شام اور لیبیا جیسی صورتحال پیدا کرنا تھی، مگر یہ ناکام ہوئے کیونکہ ہماری فوج مضبوط ہے، اور جہاں فوج مضبوط ہوتی ہے وہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مگر بقول پروفیسر صاحب، اس سازش میں یہود، ہنود، ایک مذہبی جماعت سمیت عالمی ایجنسیاں براہ راست ملوث تھیں۔ میرا دماغ نہ جانے ابھی اور کہاں کہاں بھٹکتا اگر گھنٹہ بھر کی ڈرائیو کے بعد میں پروفیسر صاحب کی رہائش گاہ پر نہ پہنچ چکا ہوتا۔ سامان اور انسان کے بغیر خالی پڑے گراؤنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھ کر جب میں پروفیسر صاحب کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور اسٹڈی روم 3-in-1 کمرے میں پہنچا تو باہر دن کے 11 بجے حبزدہ صبح ایک گرم دوپہر میں ڈھل رہی تھی، جبکہ کمرے کے اندر ٹھنڈک ایسی تھی کہ سردیوں کا گمان ہو رہا تھا۔ تازہ ایئر کنڈیشنر بند کر کے آدھے لحاف کے اندر اور آدھے باہر پروفیسر صاحب لیٹے لیٹے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میں ان کے سامنے پڑی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کپتان سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نہ صرف ناراض ہیں بلکہ اب آپ انہیں مل ہی نہیں رہے؟ الیک سلیک حال احوال اور چند رسمی جملوں کے بعد میں نے اپنا اصل موضوع چھیڑا۔ پروفیسر صاحب پہلے مسکرائے، سگریٹ سلگایا اور پھر بولے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
بے شک انسان جلد باز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری چیز جو انسان سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔ عمران بھولا ہے، اتنا بھولا کہ اپنے بیٹوں کو ملتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ اگلی مرتبہ تم اپنے والد وزیر اعظم عمران خان سے ملو گے۔ آزادی مارچ سے چند گھنٹہ پہلے تک مجھ سے پوچھتا رہا کہ کیا 40,000 لوگ لاہور سے نکل آئیں گے؟ میں ہر بار کہتا پورا لاہور نکلے گا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے 63 سال کا ہو گیا ہوں، کہیں کچھ کرنے سے پہلے مر ہی نہ جاؤ۔ مگر وہ جتنا سیدھا ہے اس سے زیادہ جلد باز ہے اور حب جاہ میں جکڑا ہوا۔ اپنی جلد بازی کی وجہ سے وہ آج بند گلی میں ہے۔ 7 سال پہلے جب وہ پہلی بار میرے پاس آیا تو رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک بیٹھا سوال کرتا رہا، جواب سنتا رہا۔ میں خوش تھا کہ اچھا شاگرد مل گیا، اسے تیار کروں گا تو ملک کا بھلا ہوگا۔ مگر میں غلطی پر تھا، لگتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ چلی گئی ہے۔ کپتان اور تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چائے کے ساتھ سگریٹ پیتے پروفیسر صاحب سے میں نے اگلا سوال کیا تو نیا سگریٹ سلگا کر بولے، عمران خان بہت خود پسند ہے اور خود پسندی وہاں ہوتی ہے جہاں عقل کم ہو۔ اس نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھا، وہ اپنی باتوں سے مکر گیا ہے اور وہ اپنے مشن سے پھر گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے دوست، خیر خواہ اور ضمانتی سب شرمندہ ہیں۔ ہاں، اگر آج بھی اسے عقل آ جائے اور وہ دل بڑا کر کے اپنی غلطیاں تسلیم کر لے تو اس کا مستقبل ہے۔ یہ تو الیکٹرانک میڈیا کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے دھرنے اتنے عرصے تک چل گئے، ورنہ تو بہت پہلے کے ختم ہو چکے ہوتے۔ اور پھر مجھے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ عوامی پریشر کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر بیٹھا ہوں، فلاں پریشر کی وجہ سے وہ کر رہا ہوں، یا فلاں پریشر کی وجہ سے مجھے وہ کرنا پڑا۔ بھائی، لیڈرشپ کے فیصلے ہر پریشر سے بالا تر ہوتے ہیں۔ بہت پہلے میں نے عمران خان کو قائد اعظم کا یہ واقعہ سنایا تھا، آج تمہیں سنا رہا ہوں۔ خود فیصلہ کرو کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے کی بات ہے، جلسہ ہو رہا ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مہمان خصوصی ہیں۔ قائد اعظم تقریر کرنے آتے ہیں، ایک بہت بڑا ہجوم نعرہ زن، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے۔ قائد اعظم کہتے ہیں خاموش ہو جائیے، مگر لوگ مسلسل نعرہ زن ہیں۔ چند لمحوں بعد قائد دوبارہ کہتے ہیں خاموش ہو جائیے، لیکن پھر بھی جب نعرے نہیں رکتے تو قائد اعظم اسٹیج سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ نواز حکومت کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہی پروفیسر صاحب خاموش ہوئے تو میں نے اگلا سوال کر دیا۔ 1 مئی 2013 کو موجودہ انتخابات سے 10 دن پہلے ایوان اقبال لاہور والا میرا لیکچر سن لیں۔ پروفیسر صاحب نے بولنا شروع کیا۔ یہ لیکچر شائع بھی ہوا اور یوٹیوب پر موجود بھی ہے۔ میں نے انتخابات سے پہلے کہہ دیا تھا کہ موجودہ انتخابات میں عمران خان نہیں، مسلم لیگ نون جیت کر حکومت بنائے گی۔ حکومت کو پہلے دن سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کچھ عرصے کے بعد اسے سخت مظاہروں اور احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مگر حکومت ان تمام مشکل مراحل سے تو نکل جائے گی۔ لیکن اگر حکمرانوں نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر 2-2.5 سال کے بعد سب کو گھر جانا پڑے گا اور عمران خان نہیں، نئے لوگ آئیں گے جو حقیقی تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ نظام بھی بدل دیں گے۔ دوستو، یہ 5% ہے اس سب کا جو پروفیسر صاحب نے بتایا اور جو کچھ انہوں نے سنایا۔ خواہش تھی کہ سب کچھ لکھ پاتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ پروفیسر صاحب پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں کے قصے تو سناتے رہے، وہ ہو چکی اور ہونے والی سازشوں سے پردے تو اٹھاتے رہے، اور وہ دوست نما دشمنوں کا پتہ تو بتاتے رہے، مگر ساتھ ساتھ ہی اپنی گفتگو کو آف دا ریکارڈ کے تڑکے بھی لگاتے رہے۔ باقی پروفیسر صاحب سے اس بار ملنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ جہالت غربت کا دوسرا نام ہے اور بے خبری میں جہالت ہوتی ہے، مگر اس ملاقات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بعض اوقات لا علمی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ کاش پروفیسر صاحب یہ سب کچھ نہ بتاتے اور کاش میں یہ سب کچھ نہ سنتا، کیونکہ اپنے بڑوں کو کپڑوں کے بنا دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔